اور یا رسول اللہ مدد ہر وقت یہ بھی نہیں کہنا ہے، تکیہ کلام نہیں بنانا ہے، ایسا یہ نہیں کہنا ہے۔ کبھی کبھی کہنا ہے تو وسیلہ سمجھ کے کہنا ہے، کبھی کبھی تکیہ کلام نہیں بنانا ہے، یا رسول اللہ مدد۔ اور کبھی یا رسول اللہ مدد کہنا ہے تو نیت میں رکھتے ہیں وسیلہ ہے ہمارے، وسیلے کے طور سے، شرک نہیں پھر۔ لیکن عام کرو گے جاہل مبتلا ہوں گے، سارے شرک کریں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے، نبی اور شیخ سے نہیں مانگنا۔ کبھی مجہول ہو جاتا ہے، وہ نیت پر ہوتا ہے، جیسے کہ شیخ کے پاس جاؤ کرم ہو جائے گا، اولاد نہیں شیخ کے پاس جاؤ، ملتی وہاں اولاد بھی اللہ دے دے گا، رزق کی تنگی شیخ کے پاس جاؤ۔ ایسے استغفر اللہ العظیم، میں مثال تو نہیں اپنی دیتا ہوں، لیکن آقا جی کے پاس بھی ایسے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہاں جا حل ہو جائے گا، لیکن ایسے کہنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کی نیت میں ہوتا ہے رسول کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ اولاد مل جائے گی، کہ آپ مستجاب دعوات ہیں، آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جائے گا، تو اس کی نیت ہے نا۔ اب جو نیت کو نہیں جانتا وہ یہی کہے گا توبہ توبہ، شیخ کے پاس بھی شرک کرتے ہیں، رسول اللہ کے پاس بھی شرک کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ بعض وقت انسان ظاہری طور سے مانگتا ہے، نیت مطلب میں یہاں اولاد لینے آیا ہوں شیخ کے پاس یا رسول کریں گے، یہ چیزیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی، یہی ہے نا۔ لیکن بعض آدمی نہیں سمجھتا، وہ مذہب کے بھی خلاف ہوتا ہے، وسیلے کے بھی خلاف ہوتا ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے، کہتے توبہ جی توبہ۔ پتہ ہے کیا کر رہے تھے شیخ صاحب کے پاس، اور خط پتہ نہیں کیا لکھ رہے تھے۔ آگے نہیں کہا ہم نیت پر ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے، انسان مختصر بات کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو سی ہیں کچھ اس قسم کی ہیں، اس میں احتیاط کیا کریں۔ تکیہ کلام یا رسول اللہ مدد، تکیہ کلام یا شیخ مدد، یا شیخ کے پاس جائیں گے ہو جائے گا، ہم جائیں گے شیخ کے پاس دعا کریں گے، دعا اللہ قبول کرتا ہے، شیخ کی انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن کبھی یہ نکل جاتا ہے منہ سے کہ ظاہری طور سے نیت میں یہ نہیں ہوتا وسیلہ اس کے، تو ظاہری طور سے کہتا ہے یا تمہارا کام نہیں ہوتا شیخ کے پاس جانا، اولاد نہیں ہوتی شیخ کے پاس جانا، رزق تنگ ہے شیخ کے پاس جانا، مطلب کوئی وظیفہ دے دے گا، دعا کر دے گا، یہی ہے نا۔ لیکن جو لوگ مخالف ہیں طریقت کے، یا ان کے دل میں زنگ بیٹھا ہوا ہے، محبت رسول نہیں ہے، وہ اس کو دوسرے مفہوم میں لیں گے، وہ کہیں گے توبہ توبہ توبہ، میں نے خود سنا بھائی، گناہ گار قانون نے سنا کہ شیخ کے پاس جاؤ اولاد مل جائے گی، یہ دیکھو۔ تو یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے، لیکن احتیاط ضروری ہے ان مسئلوں میں۔ سنتے نہیں، یا رسول اللہ سے شرک نہیں ہوتا، نیت پر ہوتا ہے۔ شیخ اولاد دے دے گا، شیخ دے گا، شرک نہیں ہوتا، یہ دے گا، لیکن نیت پر ہوتا دے دے گا، مطلب کوئی دعا دے دے گا، دعا کر دے گا، ادھر کام ہو جائے گا اولاد کا سارا۔ تو مطلب ان چیزوں کو عام نہ کرے اور ہر وقت نہ کہے، کیونکہ سارے لوگ عقل کے ایک ہوتے ہیں، سمجھ کے ایک ہوتے ہیں، صلاحیت میں ایک ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ بات ہے عام نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ بھی ہم کو آقا جی نے تعلیم دی ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے حساب سے کہ کتنا سمجھتا ہے۔ سنتے نہیں یہاں؟ تو یہ میرا خیال اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو بس ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، وہ کیا شرک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تم کو کیا پڑی ہے؟ جب تمہارے پر خدا کی رحمت اتر رہی ہے، تمہارے دل کو سکون ہو رہا ہے، تمہارے درود میں تیزی آ رہی ہے، تمہارا دل آقا کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو رحمت کے معاملے ہو رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ من راقب الناس ما تحمن، جو لوگوں کا خیال کرے گا، یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، وہ اس حساب سے چلے گا، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ غم سے ہی مرے گا۔ لوگوں کی تو زبان بند نہیں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو ایسے واقعات بھی سنائے تھے، ایسے واقعات ہیں بھی ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نبی کریم سے 2 گٹھے، 2 بڑے بڑے بورے، یا اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے، 2 بڑے بڑے تھیلے میں رسول سے علم کے بھرے، ایک علم کو میں نے پھیلا دیا، وہ صحابی کہتے ہیں، اور دوسرا جو سو میں نے وہ خزانہ بھرا تھا رسول اللہ سے، بوروں کا یا گٹھوں کا یا مخزن بھرے تھے، کوئی ایسا مفہوم ہے حدیث کا کہ بڑے بڑے 2 تھیلے یا 2 مخزن بھرے، ایک کو میں نے نہیں پھیلایا، نہیں بتائی وہ باتیں آقا کی مخفی جو آقا نے مجھے بتائی تھی، لوگ اتنا سمجھ نہیں سکتے، اگر میں وہ بتا دوں مجھے جان سے مار دیں گے۔ دیکھا، صحیح حدیثیں ہیں یہ۔ پھر لوگوں سے عقل کے حساب سے بات کرنا چاہیے نا۔
ایسے جاتے جاتے چھیڑ دینا کسی کو، ہاں جی یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ کا، اور جلے گا۔ چھیڑنے سے آدمی ٹھیک ہوتا ہے بگڑتا ہے، اس کو بگاڑنا ایسے نہ کریں۔ لیکن یا رسول اللہ رہا نہیں کہتے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے دل سے 24 گھنٹے نکلتی ہے، میں جھوٹا 24 گھنٹے نکلتی یا رسول اللہ، اور اللہ پیچھے نکلتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پہلے ہے کہ رسول میرے وسیلہ ہے، سفارش ہے، وسیلے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو اپنی اپنی سمجھ ہے نا، لیکن لکھتے نہیں ہیں، یا جو دوسرے ٹیپ کے آ جائیں گے۔ اب مجھے تھوڑا بولنا پڑے گا، میں معافی ان سے مانگوں گا، میری نیتیں تھیں بڑی بڑی داڑیاں اور خوب ہاتھ زبردست باندھنے یہاں، اور زور چیخ سے آمین کہنی کہ خدا کو سنانا ہے، ہاں جی۔ وہ پھر تم کو کہیں گے دیکھا، تو کتنی احتیاط کرتا ہوں، یا رسول اللہ نہیں لکھتا ہوں، سیدنا محمد، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اور ہم کو بھی تکلیف نہ ہو۔ جو جذبہ آ گیا تو جان سے نہ مار دیں ہم اس کو، کہ کمبخت کے بچے یا رسول اللہ نہ کہتے اور کیا کہیں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، محبت والے کہتے ہیں۔ بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ایسے جوش جذبے والے بھی صالحین ہیں، لیکن جو کنٹرول کر لے اس کو آقا جی زیادہ پسند کرتے ہیں، جو کنٹرول نہ کر رہے اسے پسند کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اپنے بس میں نہیں ہے۔ تو ایسے کوئی جذبے والا مل گیا نا طریقت کا، تو اس وہابی کا ایسی تیسی کر دے گا۔ نیت پر ہوتا ہے جی۔ آقا کے رب کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے، لیکن جب نیت پہ تمہاری رب اس کو نہیں سمجھتے ہو، اپنے باپ کو رب کہہ سکتے ہو، اپنے بادشاہ کو رب کہہ سکتے ہو۔ قرآن میں رب کا لفظ بادشاہ کے لیے آیا ہے، یوسف علیہ السلام نے رب کہا ہے، جن کو تعبیر خواب کی بتائی تھی، اپنے رب کے پاس ذکر کرنا، نہیں کہا بادشاہ کے بعد رب کے پاس، رب کہہ کے کہا ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، ماں باپ بھی پالتے ہیں، خدا بھی پالتا ہے، لیکن ماں باپ وسیلے کے طور سے پالتے ہیں، وہ بھی ربی ہے، مربی ہے، پالنے والا، یہ مطلب ہے۔ اور خدا حقیقی پالنے والا ہے، تو خدا کو جو آپ رب کہتے ہیں حقیقی معنی ہوتا ہے، اور دوسرے کو رب جو کہتے ہیں، رب یہ بھی ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا پالن والا ہے، تو یہ ہمارا وسیلہ ہے پالنے کا۔ یہ اب اتنا کس سے دماغ مان گے، سارے کے دماغ تو ایسے نہیں، تو اس میں احتیاط کی باتیں اچھی ہیں نا۔ تو موٹی عقل ہو، منحوس ہو، اس کو سمجھو۔ یا زلیخا مرد تھی، عورت تھی، میں کہتا تم لوگ طریقت میں بہت مضبوط ہو، محتاط ہو، تاکہ پاگل ہو، بے وقوف ہو، کسی کو تشویش میں مت ڈال، لگ جائے، اس پہ فیض کھلے گا، اس کو سمجھ سب آ جائے گی۔ تو لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے، ان کو اختلاف سے دور رکھنا چاہیے، یا اختلاف کی باتوں میں ڈالنا چاہیے۔ جیسے بعض مولوی اختلاف میں ڈالتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پھر وہ لوگ ضد میں معاملہ بڑھ جاتا ہے، لوگ بگڑ جاتے ہیں، باتوں کو سمجھ نہیں آ جاتی۔ تو پھر احتیاط کی باتیں اچھی ہیں، اختلاف کی اچھی ہیں، تو میں آپ کو احتیاط سکھاتا ہوں۔ لیکن جن چیزوں اختلاف کرتے ہیں میں ان کی وضاحت کھلی کر دی، اور بے وقوف ہیں کہ قرآن میں ایسے لفظ آئے ہیں، رب کا لفظ آیا ہے، قرآن میں ایسے لفظ آئے کہ میں تم کو لڑکا دوں۔ لڑکا اولاد اللہ دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی کہا تھا حضرت مریم کو، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھ کو ایک اچھا لڑکا پاک لڑکا دوں گا۔ مطلب تو اللہ دے گا، لیکن اس کی طرف سے آئے ہیں وسیلے کے طور سے، لیکن اس نے لمبی بات نہیں کی، مختصر بیچ میں سے کی۔ تو نیت پر ہوتا ہے۔ تو یہ اب یہ ہر وقت جھگڑنے ہیں۔ یہ لوگ باتیں ایسے فسادی ہیں، فتنہ قتل سے زیادہ۔ تم فاتحہ پڑھتے ہو، تمہاری نماز نہیں پڑھتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے فاتحہ کے بغیر۔ بھائی ٹھیک ہے تم کہتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اختلاف میں مسئلہ آ گیا۔ جو پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ان کی فاتحہ آتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کی بھی فیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا نمائندہ امام ہے نا۔ آپ 1000 آدمی سے بات کرنے جائیں تو آپ کی طرف سے ایک بات کر گئے، سارے منہ کھول کے بیٹھ جاؤ گے۔ ایک بات کرے گا، وہ نمائندہ ہوگا سب کی طرف سے، تو امام سب کی طرف سے کھڑا، تو ہر کوئی شروع ہے۔ اور قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو۔ تو اس قسم کی میں وضاحت کر سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں، لیکن میں چیزیں نہیں سمجھانی ہیں، وقت جائے گا اور یہ ختم نہیں ہوگی کہ ضدی مولوی ہیں اور ضد میں ہی مریں گے منحوس،
امت کو فتنے میں ڈالیں گے، اس لیے ان پر خدا کے کرم کے آثار، خدا کے قبولیت کے آثار، رحمت کے آثار علم کے باوجود ظاہر نہیں ہوتے، امت کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھو آقا جی نے کسی کو کہا تھا نماز عصر کی نہیں پڑھنی ہے بنی قریظہ میں، لا تصلی العصر فی بنی قریظہ، مت نماز عصر کی پڑھو بغیر بنی قریظہ میں پڑھنا۔ یہودیوں کی جہاد ایسے مسئلے میں بھیجا تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ نماز تم کو وہاں پڑھنی پڑے، کہاں؟ بنی قریظہ میں۔ یہ مطلب تھا، یا یہ بھی مطلب تھا وہیں نماز پڑھو، قضا ہو نہ ہو پڑھنی وہاں ہے۔ اب یہ بات جون سی اس کا مطلب نکالنا مشکل تھا صحابہ کو۔ اب وہ چلے کہ تیزی سے بنی قریظہ میں عصر کی نماز کا کہا تھا، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے آدھوں نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہاں پہنچتے قضا ہو جائے گی، اور آقا جی قضا نماز کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن میں بھی نماز وقت پہ پڑھا کرو، افضل ہے، تو وقت پہ ہم پڑھ لیں اچھا ہے، کیونکہ جتنی جلدی پہنچنا تھا ہمارا پہنچنا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے اس بات کو؟ تو ہم نماز یہیں پڑھ لیں، تو وہ پہنچنا مشکل ہے، جاتے جاتے نماز قضا ہو جائے گی۔ تو آدھوں نے کہا جی نماز قضا ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ آدھوں نے کہا نہیں جی، نبی کہ یہ مطلب نہیں تھا، مطلب تھا کہ اتنی جلدی پہنچو وہاں پڑھو، اگر قضا ہوتی ہے تو یہیں پڑھ لینا چاہیے۔ اب سمجھے اس بات کو؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کی اختلاف کی باتیں، اس پر آپ قیاس کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو آدھوں نے وہاں پڑھ لی، کہاں؟ قضا نہ ہو جائے وقت پہ پڑھ لی۔ آدھوں نے قضا کر دی، ہاں جی، جو اللہ لوگ تھے، یہ بھی اللہ لوگ تھے، وہ لیکن یہ فقہ میں زیادہ تھے، تو لوگ علم میں درجات ہیں، فہم میں درجات ہیں، انہوں نے جا کے ادھر پڑھی، جا کے قضا کر دی۔ انہوں نے قضا نہیں کی، آقا جی سے بات کی، آقا جی خاموش ہو گئے، سب ٹھیک ہے۔ دیکھا؟ اب فاتحہ کا مسئلہ اور مسئلہ یہی چھیڑتے رہتے ہیں، یہ تمہارے ملک میں ایسے ہیں، ان کو کام کوئی نہیں ہے، یا آقا کے وسیلے کے خلاف، یا فاتحہ نماز تمہاری نہیں ہوتی۔ کروڑوں اولیاء علماء اس میں داخل، سب کی نماز فاتحہ تمہارے اکیلے کی ہوتی ہے، تمہاری بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی ہے، خاموش ہو جاؤ، بس ختم۔ تو مطلب آپ کو سمجھا، آپ نے اختلاف نہیں کرنا ہے، بحث نہیں کرنا ہے، لوگوں سے ایسی چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ اس پر میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہم اس خلاف سے چھوٹ کے 24 گھنٹے ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف رہے۔ اس اختلاف میں انسان کے خیالات جو سے تتر بتر ہو جاتے ہیں، دل جمعی نہیں رہتی، ہاں جی، تو اس کا دل بکھر جاتا ہے خیال، پھر کیسے وہ اس کو اس محبت کے رسم یکسوئی حاصل ہوگی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ تو اختلاف سے تم نے بھاگنا ہے، اختلاف پہ نہیں پڑنا ہے، نہ کسی کو ڈالنا ہے، جو اختلاف کرے اس سے دور رہنا ہے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں بہت ضروری تھی، پرہیز کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ، طریقت کے لحاظ سے، تاکہ تمہارا ہر معاملہ اور ہر چیز چلنا ہو فتنے والا نہ ہو، حکمت والا ہو، خدا اور نبی کی مرضی کے مطابق اکثر ہو، اور جو باریک باتیں ہوں، پیچیدہ ہوں، وہ سب کے سامنے نہیں کرنی ہے، جس کی سمجھ ہو اسی کے سامنے کرنی ہے، علیحدہ کو سمجھا دینا ہے۔ مولویوں کی طرح ہر چیز ممبر پر شور نہیں بچانی ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، میں شرط لگاتا ہوں، نہ ڈنکے کی چوٹ نہ شرط لگاتے ہیں، سب کو اللہ معاف کرے۔